السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد خان ایاز گل یوٹیوب چینل دو۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ بات یہ ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نیک کام کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور حرام چیز حلال چیز اس کی پہچان ہونی چاہیے ہمیں کہ حرام کون سی ہے، حلال کون سی ہے، گناہ کون سا ہے، اچھائی کون سی ہے، برائی کون سی ہے، غلط کام کون سا ہے، برا کام کون سا ہے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کی پہچان ہونی چاہیے۔ کیوں کہ اس لیے کہ ہم نے ادھر آئے ہیں دنیا میں، ہم نے واپس جانا ہے۔ کب جانا ہے؟ کوئی ٹکٹ لے کے نہیں آنا، کوئی ٹکٹ لے کے نہیں آیا ہے کب جانا ہے، کب نہیں جانا۔ لیکن ایک گل تو طے ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے، مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کریں، اگلے جہان کی، اگلے زندگی کو خوشحال کرنے کی تیاری کریں۔ تیاری میں اس میں کوئی پتھر نہیں توڑنے، اس میں کوئی بڑا کام نہیں کرنا، اس میں صرف یہ آسان سا کام ہے، صرف ہم لوگ اس پہ آ جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں صرف آنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد کی طرف رجوع نہیں کرتے، جو نماز کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ علماء لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ آگے کی جگہ جو ہے بہت مشکل ہے، قبر کی جگہ جو ہے وہ مشکل ہے۔ رات کو بتی چلی گئی، اندھیرے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ موبائل لگا لیتے ہیں، لائٹ جلا لیتے ہیں، دیا جلا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں تو سب کچھ ملے گا، لیکن ادھر آپ کو کیا ملے گا؟ اس زندگی کو حلال اچھی زندگی بسر کرنے کا طریقہ پہچانو گے، ان طریقوں پہ چلو گے تو سب ادھر کا یہ زندگی بھی آپ کی آسان ہو جائے گی، وہ زندگی بھی آپ کی آسان ہو جائے گی۔ ماریں گے تو وہ لوگ جو غلط کاموں میں دن رات ڈوبے رہتے ہیں، بس ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن ان لوگوں کو تب سمجھ آئے گا جب معاملہ گرم ہو جائے گا، جب آپ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اس وقت قبر میں جا کے قبر کے کوئی حساب کتاب ہوگے، اس میں آپ نے اگرچہ اس زندگی میں کچھ کیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی غریب کو کچھ دیا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے، ماں باپ سے اچھا سلوک کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، تو سب کچھ نماز پڑھی ہے دنیا میں، نیک کام کیے ہیں، برے کاموں سے بچے ہیں، تو وہ سب کچھ آپ کو ادھر شیشے کی طرح نظر آئے گا۔ ادھر ہم لوگ سوچتے ہیں زنا کریں گے، شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے، برے کام کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ جھوٹ اس ٹائم پہ سامنے آئے گا، جھوٹ سامنے آئے گی، شراب سامنے آئے گا، زنا سامنے آئے گی، بدکاری سب کچھ سامنے آئے گا شیشے کی طرح۔ اس ٹائم پہ کیا کہو گے کہ ہم کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو دنیا کے کاموں میں مصروف تھے۔ اس ٹائم پہ کہو گے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس چیز کا بتایا ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے۔
علماء لوگ کیا کہتے ہیں اس ٹائم پہ ہم لوگ کہیں گے ہم کو تو پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائے گا ہم نے نماز بھیجی ہے، ہم نے قرآن بھیجا ہے، آپ نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا نہیں، آپ قرآن کو دیکھتے، آپ اس کو پڑھ لیتے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے، تو آج یہی نوبت نہیں آتی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگرچہ ہمارا چینل آپ کو اچھا لگا اس کو لائک بھی کرنا، اس کو سبسکرائب بھی کرنا۔ تو میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بات تو یہ ہے کہ آج کل کی جو عوام ہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں، وہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ سود کھائیں گے بچ جائیں گے، حرام کھائیں گے بچ جائیں گے، بدکاری کریں گے بچ جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا ہمیں پوچھنے والا، کسی بات کا کوئی نہیں ہوگا کہ ہمیں جو کہے گا یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، ہمارے دل جو ہیں وہ اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ دین کی طرف نہیں ہے، اسلام کی طرف نہیں ہے، نیک کاموں کی طرف نہیں ہے۔ اگرچہ ہم ایسے ہی رہیں گے تو مزید ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، ہمارے سدھرنے کی یا ہمارے بہتری کی طرف وجوہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، میں آپ کو یہی میری فریاد ہے، یہی میری بات ہے، یہی میری عرض ہے، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ باہر ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، صرف جمعے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ادھر جا کے دیکھو صرف گھنٹہ آدھا گھنٹہ ادھر جمعے میں رہنا پڑتا ہے مسجد میں، لیکن انسان کے رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ باہر کی دنیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے گھر کو آباد رکھو گے، تم میرے گھر کے ساتھ دلچسپی کرو گے تو میں تمہارے گھر کو آباد رکھوں گا۔ جو میرے گھر کو آباد نہیں رکھے گا، جو میرے راہ پہ یا میرے دین پہ یا میرے کہنے کا ماننا نہیں کرے گا، نہیں مانے گا، تو کل کے دن اس پہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں جو ہے وہ کھٹے کنویں میں جا رہی ہیں، منظور نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، دعا تو دل میں نکلتی ہے، دعا سچے دل سے کرو۔ ایک دفعہ کہو، زمین سے لے کر آسمان تک کسی کے گناہ ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پروردگار ہے، اللہ اونچی شان والا ہے۔ ایک مرتبہ سچے دل سے کہو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ شیطان آپ کو روکے گا کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر توبہ کی ادھر جا کے گناہ کیا، ادھر توبہ کی ادھر جا کے گناہ کیا۔ اللہ کی قسم، آپ نے اگرچہ توبہ کی، راستے میں جاتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ سیدھا جاؤ گے جنت میں۔ میرے بھائیو، ایک مولوی صاحب تھا، اس کا میں نے بیان سنا، اس نے کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب، جب ہم یہ جو لوگ ہیں، عیسائی کرو، یہودی کرو، مرزائی کرو، مسلمان کرو، جو بھی کرو، جو اچھائی کر کے مرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، جو برائی کر کے مرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے سے مولوی صاحب نے جواب دیا کہ بھائی، جو اچھائی کر کے مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اچھائی میں اٹھائے گا، تو جو برائی کر کے مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو برائی میں اٹھائے گا۔ میرے بھائیو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھائی پہ اٹھ جائیں، کیوں کہ ہم ادھر گناہ کرتے ہیں،
ماں باپ سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے بدنامی ہوگی، ہمارے ماں باپ کی ہوگی، بدنامی ہوگی، ہمارے رشتہ داروں کی ہوگی، بدنام ہوں گے، ہم کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ ادھر الحل کے خدا دنیا ہوگی، سب کچھ ادھر ہوگا، میدان حشر کا دن ہوگا، ادھر آپ ذلیل ہوگے، ادھر آپ ذلیل ہوگے، کیونکہ آپ برائی پہ جس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ نے آپ کو برائی سے اٹھایا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگرچہ ہمارا چینل آپ کو اچھا لگا، اس کو لائک بھی کرنا، اس کو سبسکرائب بھی کرنا۔ میرے بھائیو دوستو، میرا میسج بہت لمبا ہو گیا، اینڈ پہ میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں۔ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہیں۔ جب وہ رات کو بچہ جو ہے وہ گیلی جگہ پہ ہوتا ہے، ماں اس کو سوکھی جگہ پہ کرتی ہے اور آپ گیلی جگہ پہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے۔ اللہ 70 ماں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہی بندہ جس وقت اللہ کو دھوکہ دے گا تو پھر وہ کیا انجام ہوگا۔ تو اگرچہ ہمارا چینل آپ کو اچھا لگا، اس کو لائک بھی کرنا، اس کو سبسکرائب بھی کرنا۔ آخر میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ اپنے گھر میں نماز کی تلقین کریں۔ ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں عمرہ ہو جائے، حج ہو جائے، تبلیغ کے ساتھ چلے جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، 1000 عمرے کرو، 1000 حج کرو، 1000 تبلیغیں کرو، اگرچہ آپ کے گھر میں ایک بندہ بھی نمازی نہیں ہے تو اس تبلیغ کا، اس حج کا، اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، گھر میں پہلے تبلیغ کریں، اپنے گھر میں اپنے گھر کو دیکھیں کہ آپ کا گھر کیسے ہیں، پھر 3 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے تبلیغ کے ساتھ لگائیں۔ آپ کے انشاءاللہ جو مشکلات بھی ہوگی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے تو ہمارے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ آپ کے ماں باپ خوش تو اللہ کی ذات خوش۔ اللہ ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔